مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 16 باب 16 سے 20 آیات۔ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھ لو گے۔ تب اس کے بعد شاگردوں نے آپس میں کہا، یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھو گے، اور یہ کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ پس انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد جو وہ کہتا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یسوع کو یہ معلوم تھا کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے ان سے کہا کہ کیا تم آپس میں میری اس بات کی بابت پوچھتے ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھ لو گے؟ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم رو گے اور نالہ کرو گے، مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین تو ہوگے، مگر تمہارا غم ہی خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ انجیل مقدس کے پڑھے جانے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آئے مسیح، تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا 16 باب کی 16ویں تا 20ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح اپنا جلال، تخت و تاج چھوڑ کر اس زمین پر آیا تاکہ انسان کو شیطان کے چنگل سے چھڑا کر رہائی دے۔ آسمانی بادشاہی کی خوشخبری سنانے کے لیے اس نے 4 عظیم وعظ کیے۔ پہلا وعظ پہاڑی مبارکبادیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا وعظ آسمانی تماثیل پر مشتمل ہے۔ تیسرا وعظ جتسمنی کے باغ میں دی گئی تعلیم پر مشتمل ہے، اور چوتھا اور آخری وعظ وہ ہے جو اس نے اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دیا، اور آج کی تلاوت اسی وعظ کا حصہ ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ باتیں صلیبی موت سے چند گھڑیاں پہلے کیں۔ خدا یسوع مسیح کے دل میں غم اور خوشی کے جذبات امڈے چلے آ رہے تھے۔ اسے غم تھا اپنوں سے بچھڑ جانے کا، اسے غم تھا اپنوں کی بے وفائی کا۔ صلیبی موت کی اذیتوں کا غم اس کے دل کو کھائے جا رہا تھا، لیکن اسے پچھتاوا نہ تھا، وہ مایوس بھی نہ تھا۔ اسے خوشی تھی، اسے خوشی تھی کہ باپ کی مرضی پوری کرنے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ اسے خوشی تھی کہ اب دنیا کو مخلصی اور رہائی ملے گی۔ اسے خوشی تھی کہ انسان کا ملاپ اب خدا سے ہوگا۔ اسے خوشی تھی کہ اب روح القدس ہمیشہ سے ہمیشہ تک انسانوں کے درمیان رہے گا، اور اسے خوشی تھی موت پر فتح پانے کی، شیطان پر غلبہ پانے کی۔ اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اب خدا باپ کے نام کو جلال ملے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ بات اپنے شاگردوں کو کیوں کر اور کیسے بتائے کہ اب ان کا ساتھ اس سے چھٹنے والا ہے، اب وہ زمینی زندگی کو چھوڑ کر آسمان پر جانے والا ہے۔ وہ انہیں رنجیدہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ٹھوکر بھی نہ کھائیں۔ انہیں اس خبر سے آگاہ کرنا بھی ضروری تھا کہ اب بہت جلد وہ ان سے جدا ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس گواہ ہے کہ خدا یسوع المسیح کے منہ سے نکلی عام باتیں بھی خاص اور ضرب المثل بن جاتی ہیں۔
لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں، جس طرح ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے لیے 2 خبریں ہیں، ایک اچھی خبر اور دوسری دکھی خبر۔ آپ کا کیا چناؤ ہے؟ پہلے اچھی سناؤں یا بری؟ اور اسی تمثیل کے مصداق خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو کہا، تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھ لو گے۔ ان الفاظ کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح نے موت اور جی اٹھنے کی پیشن گوئی کی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی یہ بات سن کر شاگردوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند یسوع المسیح کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی انسانی مخلوق قائم رہ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر مقدس یوحنا کی انجیل میں 7 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں، اور یوحنا رسول نے اسے انجیل مقدس میں قلم بند بھی کیے ہیں، لیکن شاگرد اس بات کی گہرائی کو قطعاً نہ جان سکے۔ شاگرد 3.5 سال خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے، عظیم معجزے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے منہ سے نکلے ہر کلمہ کو سنا، لیکن وہ اب تک اسے پورے طور پر نہ جان پائے۔ میرے عزیزو، ہم بھی یوں ہی ہیں۔ ہم میں سے اکثر پیدائشی مسیحی ہیں۔ ہم نے بچپن ہی سے خداوند یسوع مسیح کے متعلق بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا، لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کے اس کلام کی باتوں کو پورے طور پر نہیں جان پائے، نہ ہی خداوند یسوع مسیح کے اس جلالی قوت کو جان پائے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے اتنا شدید پیار کرتا ہے، وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ ہمیں کسی اذیت، کسی دکھ، کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ کلام مقدس گواہ ہے کہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کا کلمہ ہمارے لیے باعث راحت رہا، ہمیں تسلی دی، ہماری ڈھارس بنائی، ہمیں زندگی دی، ہمیں شفا دی، کیونکہ اس کے کلمہ میں زندگی ہے، اس کے نام میں شفا ہے۔ وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس دکھ کی گھڑی میں بھی جب وہ اس زمین سے رخصت ہونے کو تھا، جب وہ صلیبی موت سہنے کو تھا، جب وہ ان اذیتوں کو برداشت کرنے کو تھا، اسے اپنی فکر نہ تھی، اسے اپنے شاگردوں کی فکر تھی۔ وہ انہیں دکھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے انہیں امید دلائی اور کہا، تم غمگین تو ہوگے، مگر تمہارا غم خوشی میں بدل جائے گا۔ زبور نویس لکھتا ہے کہ وہ جو آنسوؤں کے ساتھ فصل کو بوتے ہیں، خوشی سے گا گا کر کاٹیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی انہیں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم اداس تو ہوگے، غمگین تو ہوگے، مگر یہ غم خوشی میں بدل جائے گا۔ یہ غم اس وقت خوشی میں بدل گیا جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، جب وہ قبر سے باہر آ کر شاگردوں پر ظاہر ہوا، جب ان کے ساتھ رہا، جب ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا اور انہیں سکھائی تعلیم، انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے کے لیے تیار کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یوں المسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کی بھی پیشن گوئی کی۔ یسوع المسیح نے 3 جملوں میں اپنی زندگی کا مقصد اور نجات کی تاریخ بیان کر دی، مگر شاگرد 3.5 سال اس کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اس بھید کو نہ جان پائے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہم سے محبت رکھی ہے۔ وہ حقیقی نور ہے اور تاریکی میں
نور سے خوف زدہ نہیں ہوتے بلکہ خوشی منانی چاہیے۔ تاریکی میں رہنے والے نور سے خوف زدہ ہوتے ہیں، نور کے فرزند نہیں۔ میرے عزیزو، شیطان مختلف طریقوں سے ہمیں آزماتا ہے۔ شیطان ہمیں جسمانی طور پر کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پر بیماریاں طاری کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکیں۔ اگر ہم تب بھی ثابت قدم رہیں تو ہمارے پیاروں کو وہ کسی مصیبت میں، کسی الجھن میں گھیر لیتا ہے، بیماری میں مبتلا کر کے ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ شیطان مالی وسائل کی کمی و بیشی کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ رنج و الم، موت، غربت، جسمانی، روحانی، دنیاوی کوئی بھی تکلیف ہو، خدا یسوع مسیح انہیں غموں کو خوشی میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غموں کو رکاوٹ نہیں بلکہ تربیت کا طریقہ سمجھے۔ اندھیری رات کے بعد صبح نو کا اجالا ہوتا ہے، موت کے بعد ہی ابدی زندگی ملتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمارے ساتھ ہے تو راحت ہی راحت ہے۔ اپنے آپ کو عید سعود یعنی یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید کے لیے تیار کریں اور عید پینتیکوس کی تیاری نوینے، دعا، عبادت اور ریاضت سے کریں۔ کیونکہ اب ہم فضل کے دور میں جی رہے ہیں۔